قوم یہ پوچھتی کہ رمضان میں مہنگائی 17% ہو گئی ہے. قوم یہ پوچھتی کہ آج عوام بجلی کا بل، گیس کا بل اور اپنے مریضوں کو ہسپتال نہیں لے جا سکتی، بچوں کی کتابیں نہیں خرید سکتے، گھروں کے کرائے نہیں دے سکتے. قوم یہ پوچھتی کہ آپ نے 1 کروڑ نوکری دینی تھی، 40 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. قوم یہ پوچھتی کہ سی پیک والا ملک، ایٹمی قوت والا ملک جس کو نواز شریف نے ایٹمی قوت بنایا، سی پیک دیا، موٹر ویز دی، سڑکیں دی، شاہراہیں دی، دہشت گردی ختم کی، وہ ملک سعودی عربیہ سے فطرانے اور زکوٰۃ کے پیسے لے کر آئے. وہ یہ پوچھتے کہ بیک ڈور انڈیا کے ساتھ کیا ڈائیلاگ ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر. وہ یہ پوچھتے کہ وزیر خارجہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہر روز کیوں بدلتی ہے. وہ یہ پوچھتے تو جواب نہ ہوتا. وہ پوچھتے کہ آٹا چینی کمیشن کی رپورٹ کدھر ہے. وہ پوچھتے کہ آٹا چینی کمیشن انویسٹیگیٹ ہوا اور اس کے اوپر ہدایت کیوں نہیں جاری کی جاتی کہ آٹا چینی، بجلی، گیس، دوائی، LNG کو چوروں کو پکڑا جائے. وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان کا مرکزی کردار عمران خان ہے. عمران خان اپنے کارٹلز اور مافیا کا سہولت کار ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں پولیٹیکل بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں کل ٹویٹ کی فواد چودھری نے، میں آپ کو حدیبیہ ملز کے بارے میں کچھ حقائق جو کہہ رہے ہیں نا، حقائق سامنے آئے ہیں. یہ پاکستان کی عوام حقائق جانتی ہے، کیونکہ مشرف نے جب 2000 میں حدیبیہ پیپر ملز کا اس وقت کے ڈکٹیٹر نے جس نے آئین کے اوپر شب خون مارا، اس کی کوئی سزا نہیں، اس کی کوئی سزا نہیں. جس نے آئین توڑا، آئین شکنی کی، جو واحد ڈکٹیٹر ہے جس نے ملک کے اندر 2000 میں منتخب وزیر اعظم کو جیسے پہلے آئین شکن جمہوریت پہ حملہ کرتے آئے ہیں، انہوں نے 2000 میں یہ کیس بنایا. 1992 میں کہا کہ حدیبیہ پیپر ملز کے اوپر منی لانڈرنگ ہوئی. 2000 میں یہ کیس بنا، مشرف نے بنایا. نیب کو 2 سال لگے ریفرنس دائر کرنے میں. اور جس وقت یہ کیس بنایا گیا تھا اس وقت پورے پاکستان میں کہا گیا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور شریف خاندان نے منی لانڈرنگ کی ہے 1992 میں حدیبیہ پیپر ملز کے ذریعے. اور 2000 میں یہ کیس بنایا گیا. 2000 کے بعد کرائم 1992 کا یاد رہے. 2000 میں ڈکٹیٹر نے یہ کیس بنایا. 2 سال لگے اس کا ریفرنس نیب نے دائر کرنے میں، اور وہ نیب جو مشرف کی تھی، وہ چیئرمین جو مشرف کا تھا. اس کے بعد 2011 میں لاہور ہائی کورٹ نے کہ 2 ممبر بینچ نے یہ کہا کہ ایک نے کہا کہ اس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی نیب کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے. اور جب پروسیکیوٹر جنرل پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے خلاف ناکافی ثبوت ہیں اس کیس کو بنانے کے لیے. جو کیس تھا وہ ریفری جج کے پاس گیا. 2014 میں 3 ممبر ریفری جو ججز تھے انہوں نے کوش کیا یہ کیس. نیب کو کہا گیا کہ ثبوت لائیں. نیب 2002 سے لے کر 2000 میں کیس بنایا، 2002 میں ریفرنس دائر کیا، 2011 تک سو رہی تھی. اتنے ثبوت جو آج سامنے آ رہے ہیں، اتنے حقائق جو آج سامنے آ رہے ہیں، لیکن 2011 تک نیب سوئی ہوئی تھی. چلو سوئی ہوئی تھی، کوئی بات نہیں. جب ریفری ججز کا فیصلہ 2014 میں آیا تو نیب سے ثبوت مانگے. نیب سے وہ سارا ایویڈنس مانگا جس کی بنیاد کے اوپر یہ کیس بنائے گئے تھے. تمام چیزیں لاہور ہائی کورٹ کے سامنے رکھی گئیں. 2014 میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 ممبر ججز نے اس کو کوش کیا کہ نیب کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پینما پیپرز کی سازش کی گئی. پینما پیپرز کے دوران نیب نے دوبارہ سپریم کورٹ میں کہا اور سپریم کورٹ کے ججز نے نیب کو ڈائریکشن دی کہ اس کے اوپر آ کر دلائل دیں. نیب اپنے کاغذات جو آج حقائق سامنے آئے ہیں وہ کاغذات لے کر گئی. جب وہ کاغذات لے کر گئی تو 2017 میں دوبارہ حدیبیہ پیپر مل کوش ہوا. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اپ ہولڈ ہوا. 2018 اکتوبر میں یہ کہتے ہیں یہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوا،
जितना हुदैबिया पेपर मिल इन्वेस्टिगेट हुआ है उतना अगर नियाजी सर्विसेज इन्वेस्टिगेट होती तो आज इमरान साहब जेल में होते, हथकड़ियां लगी होती। उसके बाद 2018 में जब 17 में नैब दोबारा अपील में गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, जिन्होंने अप होल्ड किया लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो अक्टूबर 2018 में नैब को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की नैब की अपील और क्वॉशमेंट की हुदैबिया पेपर मिल्स की। ये है इसकी हकीकत। लेकिन ये झूठे, जब इनको कोई जवाब देने की बारी आती है, जब कोई नाकामी सामने आती है, बोरियां लेकर आए चावलों की, फितराने और ज़कात के पैसे लेकर आए जिस मुल्क में सीपेक आ रहा था। सऊदी अरेबिया के कर्जे वापस करने के लिए चीन से कर्जे ले रहे हैं। मुल्क को 2.5 साल में 15,000 अरब का कर्जा लाद दिया। और जिस वक्त अपने जवाब की बारी आती है और आपके पास तो इतने हकायक थे, आशियाना में, साफ पानी में, गंगा नाला में, 56 कंपनियों में, आमदन से ज्यादा असासों में, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, डिफिड की स्टोरी प्लांट गई, कहां गए वो हकायक? 58 वॉल्यूम इस वक्त जो ट्रायल है, 58 वॉल्यूम और 110 गवाहान ने, एक ने शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही नहीं दी। 58 वॉल्यूम में शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। 2 दफा अरेस्ट किया शहबाज शरीफ को। हुदैबिया पेपर मिल जिसका कल डंका बजा रहे थे, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि जो लोग ढोल पीटते हैं, झूठ बोलते हैं, जो डंका बजा रहे हैं कल से, असल में उनको पता चल गया है कि अवाम के हाथ है और इनका गिरेबान है। अवाम आज ये सवाल पूछती है कि कश्मीर का सौदा कैसे किया। अवाम ये सवाल पूछती है कि बैकडोर कश्मीर पे क्या बात हो रही है हिंदुस्तान के साथ। अवाम ये सवाल पूछती है कि सऊदी अरेबिया से जिस मुल्क में सीपेक आ रहा था, जिस मुल्क में तरक्की 5.8% पे थी, जिस मुल्क में महंगाई 3% पे थी, आज उस मुल्क में चावल की बोरियां, ज़कात और फितराने के पैसे आ रहे हैं। आज उस मुल्क की तरक्की की शरह -0.4% हो गई है। आज उस मुल्क में महंगाई 17% हो गई 3% से। आज 35 रुपए आटा 95 रुपए का मिल रहा है। पहले आटा एक्सपोर्ट होता है, फिर आटा इंपोर्ट होता है। चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो मिल रही है, पहले एक्सपोर्ट होती है फिर इंपोर्ट होती है। ये तमाम फैसले एक दस्तखत से होते हैं, जिसका दस्तखत का करने वाले का नाम इमरान खान है, जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, कार्टल्स का सहूलतकार है, जो कश्मीर के सौदे का जिम्मेदार है। और इस वक्त भी मुल्क को ये नई ब्रीफिंग दी जा रही, पार्लियामान को ये ब्रीफिंग नहीं दी जा रही कि सऊदी अरेबिया का विजिट के खदोखाल क्या थे। ये नई ब्रीफिंग पार्लियामान को ये ब्रीफिंग नहीं दी जा रही कि सऊदी अरेबिया का विजिट के खदोखाल क्या थे। ये नई ब्रीफिंग दी जा रही कि मुल्क के अंदर जो कर्जा ले लिया, IMF की जो शराइत हैं, जो इनका अपना फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि मुल्क का सौदा किया गया, पाकिस्तान की आवाम की मईशत का सौदा किया गया, पाकिस्तान की आवाम के रोजगार का सौदा किया गया। इनको इनकी ब्रीफिंग इस बात की कोई लेन देन नहीं है। बात सिर्फ लेन देन क्या है, आज अभी क्या किया पंजाब में, इनको शहबाज शरीफ से खौफ इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि शहबाज शरीफ ने डेंगू पे कैसे काबू पाया। इनको पता है कि शहबाज शरीफ आज अभी बयान क्या आता है कि ईद के दूसरे और तीसरे दिन वैक्सीन नहीं लगेगी। वो मुल्क जो रेड लिस्ट पे है, इमरजेंसी नाफिज है, मुल्क में लॉकडाउन है कोरोना के मरीजों की वजह से, वहाँ ईद के दूसरे और तीसरे दिन वैक्सीन नहीं लग रही। ये है इन लोगों की मैनेजमेंट, ये है इन लोगों की हिकमत अमली, और जिसकी वजह से सारे का सारा फोकस, ये नालायकी का फोकस, ये नाअहली का फोकस, ये करप्शन का फोकस, ये चोरी का फोकस, ये कश्मीर के सौदे का फोकस, सारा कुछ डाइवर्ट करते हैं इस तरह के एहतसाब के तमाशे लगाकर। ये इनके मुंह पर तमाचे हैं, ये इनके मुंह पर अवाम तमाचे मार रही है, क्योंकि आज अवाम को इनके बयानात, इनके ट्वीट्स और हुदैबिया पेपर मिल्स दोबारा खोलने पे जो 8 दफा फैसला आ चुका है क्वॉशमेंट का, 8 दफा लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नैब कोर्ट का फैसला आ चुका है। और ये
کہتے ہیں کہ وہ جج صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ انہوں نے حملہ کیا. فواد چودھری صاحب نے آج اپنی اسٹیٹمنٹ کے اوپر 10 ججز نے سپریم کورٹ کے کلین چٹ دی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. ان کو آج نوٹس لینا چاہیے سپریم کورٹ کو کہ کس طرح کے بیانات. یہ ایک ہفتے میں 3 حملے ہیں, 2 لاہور ہائی کورٹ پہ, ایک سپریم کورٹ پہ اس حکومت کی طرف سے. اثاثے بنائے ہیں. کہتے ہیں ان جج نے حدیبیہ پیپر کو کوش کیا تھا جن کے بیرون ملک اثاثے ملے اور ان کو سزا ہونی چاہیے. وہ اپنے ٹرائل سے گزرے ہیں. سپریم کورٹ کے 10 ججز نے ان کا فیصلہ دیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے احتساب سے کم کب گزرنا ہے. 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کی منی لانڈرنگ کا جواب کب آئے گا. BRT پشاور میں 140 ارب کا جو چوری اور کرپشن ہے اس کا جواب کب آئے گا. بلین ٹری سونامی کا جواب کب آئے گا. مالم جبہ کا جواب کب آئے گا. کیونکہ آپ نے تو احتساب کمیشن کو تالا لگایا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں, جس نے آپ کو پکڑنا ہے, جس نے آپ کو ہتھ کڑی لگانی ہے. اور جو کام انہوں نے سپریم کورٹ سے ان کا فیصلہ آیا, الیکشن کمیشن سے ان کا فیصلہ آیا, اوپن بیلٹ کا, وہ انہوں نے کیمرے لگا کے سینٹ میں مستری سے کروا لیا. مستری سے کیمرے لگائے پولنگ بوتھس میں. اور جو کام لاہور ہائی کورٹ نے نہیں کیا, FIA نے نہیں کیا, سپریم کورٹ نے کوش کیا جس فیصلے کو, وہ آپ یہ کس سے کرا رہے ہیں. تھانے دار کی پاورز ہوتی ہیں قانون کے مطابق, DG FIA کی اور چیئرمین نیب کی. تھانے دار کی ہوتی ہیں. جب وہ اریسٹ کرتا ہے, ریفرنس بناتا ہے, ریلیز کرتا ہے یا انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو اس کے پاس SHO تھانے دار کی, SHO تھانے کی پاورز ہوتی ہیں. اب جو چیز ان سے 2000 میں مشرف سے نہ ہوئی, جو 2000 سے لے کر 2011 تک نہ ہوئی, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود, نیب کورٹ کا فیصلہ موجود, سپریم کورٹ کے 2 فیصلے موجود, وہ یہ کرانا چاہتے ہیں SHO تھانے دار سے. روز عدالتوں پر حملے کرتے ہیں, روز تماشے کرتے ہیں, ڈرامے کرتے ہیں, کیونکہ عوام کے سوالوں کا جواب نہیں. آج عوام ان سے سوال یہ پوچھتی ہے کہ کدھر ہے ہماری روٹی, ہمارا آٹا, ہماری چینی جس کو وزیر اعظم کھا گیا. کدھر ہے ہماری گیس, ہماری بجلی, ہماری LNG جس کو وزیر اعظم کھا گیا. کووڈ کے اندر لاکھوں جانیں چلی گئیں. روز کووڈ کی جو لہر ہے اس کے اوپر NCOC ہدایت دیتا ہے. کدھر تھی یہ حکمت عملی. کدھر ہے ویکسین جو پروکیور ہوئی. کیوں نہیں ویکسین مریضوں کے مطابق پروکیور ہوئی. کتنے پیسے پروکیورمنٹ میں لگے. کیوں نہیں آکسیجن مہیا کی گئی ہسپتالوں میں. کیوں آٹا آج مہنگا, چینی مہنگی, بجلی مہنگی, گیس مہنگی ہو رہی ہے. کوئی جواب نہیں ہے. کیوں قرضے 14,000 ارب کے لگ گئے اور ایک اینٹ نہیں لگی. کہاں گئے وہ قرضے. کیوں قرضہ کمیشن کی رپورٹ نہیں آتی. کیوں چینی کمیشن پہ فیصلہ نہیں ہوتا. طاقتور کو پکڑا نہیں جاتا عمران صاحب. کارٹلز اور مافیا کی غلامی کی جاتی ہے آپ کی طرف سے, ان کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. جس کے آپ سہولت کار ہیں اپنے ATM سے, کیونکہ روز مہینے کا خرچہ اور باورچی خانے کا خرچہ نکالا جاتا ہے. ان کو کیسے ہاتھ لگے گا. ان طاقتوروں کو کیسے ہاتھ لگے گا جس کے پورا ڈرامہ رچانے کے لیے کل فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ. میں فواد چودھری صاحب کو کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی پتہ نہیں کل آپ کس پارٹی میں ہوں گے. کوئی پتہ نہیں. آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کس پارٹی میں ہوں گے, لیکن آپ کو شرم آنی چاہیے. کیونکہ جب پچھلے ادوار میں یہ تمام کیسز بن رہے تھے, کھل رہے تھے اور کوش ہو رہے تھے, آپ انہی جماعتوں کا حصہ تھے. آپ مشرف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ٹویٹ کر کے عوام کی نظر ہٹا لیں گے. مہنگائی 17% سے, عوام تو روز پیسے دیتی ہے, بجلی کے بل دیتی ہے, گیس کے بل دیتی ہے, دوائی کے پیسے دیتی ہے, آٹے کے پیسے دیتی ہے, چینی کے پیسے دیتی ہے. ان کو پتہ ہے آج کس دام کے اوپر آٹا اور چینی بک رہی ہے. ان کو پتہ ہے آج کس دام پہ بجلی اور گیس کے بل دیے جا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں. ان کو پتہ ہے آج ملک میں جہاں CPEC آ رہا تھا, آج چاول اور آٹے اور فطرانے اور زکوٰۃ کے پیسے آ رہے ہیں. آپ کو جواب دینا ہوگا اور آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. پینما سے لے کر ایسڈ بیونڈ مینز, نواز شریف کے خلاف سازش پینما میں ہوئی, اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور شہباز شریف کے خلاف صاف پانی سے شروع ہوئی بھی داستان آمدن سے زیادہ اثاثوں پہ ختم ہوئی. ان کو پتہ ہے جو ٹرائل ابھی بھی ہو رہا ہے اس میں ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں ہے, ورنہ یہ حدیبیہ کا شوشہ نہ چھوڑتے. اور حدیبیہ کا شوشہ چھوڑنے کے بعد ان کے ساتھ جو ہوگا, کیونکہ جو حقائق مشرف سامنے نہیں لا سکا,
جو الزامات ڈکٹیٹر نہیں لا سکا, جو الزامات اور حقائق اور ثبوت نیب 20 سال لگی رہی, 20 سال 2018 میں آخری دفعہ کوش ہوا اور مسترد کی گئی نیب کی اپیل, وہ یہ حقائق لائیں گے؟ حقائق اب آئیں گے, عوام کے سامنے آئیں گے. آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, LNG چوری کے حقائق سامنے آئیں گے. قرضے 14,000 ارب کے لے لیے. حقائق سامنے آئیں گے کشمیر کے سودے کے. حقائق سامنے آئیں گے ملک کو کس طرح رسوا کیا گیا. حقائق سامنے آئیں گے پاکستان کی عوام کو کس طرح مہنگائی کے سیلاب میں ڈبایا گیا. آج عوام جس طرح رمضان میں بہنوں بیٹیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں, جاتے ہیں ایک ریڑھی والے بازار میں کیونکہ سموسہ تل رہا ہے صبح 11 بجے رمضان میں, جائیں ان قطاروں والے بازار میں جہاں رمضان میں بیٹیاں بہنیں قطار لگا کر کھڑی ہیں جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں, کیونکہ اب یہ کاغذ لہرا کر خاکے بنا کر آپ کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے. آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, کیونکہ نواز شریف, شہباز شریف, شریف خاندان اور مسلم لیگ نون کی قیادت تاریخی احتساب اور ٹرائل سے گزر چکی ہے. ملک کی تاریخ میں کوئی ایسا خاندان نہیں, کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں, کوئی ایسا وزیر اعلیٰ نہیں جو روزانہ کی بنیاد پر نیب کی پیشیاں بھگت کر سرخرو ہوئے ہیں. اور عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں, عدالتوں کے فیصلے اور نیب کے اندر جو ثبوتوں کے صندوق ہیں وہ بھی موجود ہیں, جن میں سب میں بری ہوئے ہیں شہباز شریف, نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت. آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, لیکن آپ سے اپوزیشن یہ ڈیفلیکٹ نہیں ہونے دے گی اور آپ سے جواب مانگتی رہے گی. میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے کشمیر کے سودے کی بات کی ہے, کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ خبریں ہیں کہ PTI کے جو پریزیڈنٹ ہے برسٹ سلطان وہ ٹکٹ فروخت کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ PTI کی جو مرکزی قیادت ہے اس کی نظروں سے یہ معاملہ ہو چلا, اگر ایسے لوگ آتے ہیں تو کشمیر کا آپ کو مزید نقصان نہیں پہنچے گا؟ دیکھیں, آج ہمارا شہباز شریف صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں اور آج ہمارا پارلیمنٹری بورڈ AJK کا حتمی اجلاس ہے جس کے اندر ہم تمام حقائق, ہمیں بھی یہ انفارمیشنز ملی ہیں اور ہم اس کے اوپر ہماری میٹنگ ہے. قیادت ساری کشمیر کی, آزاد کشمیر کی وہاں موجود ہوگی فاروق حیدر صاحب کے ساتھ, اور اس کے اوپر ہم نے فائنل ٹکٹس کا بھی فیصلہ کرنا ہے اور ان تمام حقائق کے جو ہمارے پاس انفارمیشنز آ رہی ہیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک مسودہ تیار کر کے الیکشن کمیشن کو بھی بھیجیں گے, کیونکہ یہ شفافیت اور یہ جو پاکستان میں الیکٹرک ووٹنگ مشینز کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان میں الیکشن ڈے اور پوسٹ الیکشن کی ریگنگ کا مسئلہ ہے. یہ الیکشن امینڈمنٹ میں نہیں لکھا جائے گا کہ الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا نہ کیا جائے, یہ نہیں لکھا جائے گا کہ الیکشن سے پہلے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ الیکشن لا کے خلاف ہے, یہ نہیں لکھا جائے گا کہ ٹکٹوں کا خرید و فروخت جو ہے وہ الیکشن لا کے خلاف ہے. اس لیے ہم تمام حقائق کا جائزہ لے کر انشاءاللہ اپنی رپورٹ تیار شہباز شریف صاحب کو روکا گیا ہے, اب آئندہ کی کیا حکمت عملی ہے, کب تک انہوں نے جانا ہے؟ اور جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے پرسوں پریس ٹاک میں لائن بولی تھی کہ آپ جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے, شہباز شریف اپنے معائنے کے لیے ضرور پائے جائیں. اچھا میڈم, حمزہ شہباز سے FIA نے جب جیل میں تفتیش کی کچھ سوالات ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے رمضان شوگر مل کیس کے حوالے سے تحریری جواب میں بتایا کہ بے شک وہ کاغذوں میں تھی وہ ضرور تھے, لیکن جو 25 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں اس کے سارے معاملات کو ان کے بھائی سلمان شہباز دیکھ رہے تھے. تو آپ یہ ان کا عذر کس حد تک دیتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اس کے بعد انویسٹیگیشن رپورٹ بھی آ گئی اور ان 58 ریفرنس کے اندر وہ تمام گواہان بھی موجود ہیں اور ان تمام چیزوں کے اندر جو الزامات نیب کے انویسٹیگیشن آفیسر نے لگائے اور جو حمزہ شہباز صاحب کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہیں اور جس کی تفتیش ٹرائل میں اس وقت جاری ہے. اور اس کے باوجود یہ تمام کیس لے کر نیب لاہور ہائی کورٹ میں گیا تھا حمزہ شہباز صاحب کی بیل کے خلاف جو مسترد. میڈم, یہ 17 اگست مئی کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے جا رہے ہیں شروع اس کے, اس گورنمنٹ نے ایک وتیرہ پکڑ لیا ہے کہ عین اجلاس سے ایک دن پہلے نوٹیفائی کیا جاتا ہے اجلاس کو, جس کی وجہ سے وہ پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ اپنا کردار صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے. مسلم لیگ نون اور PTM اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, 2.5 سال سے آپ نے ایک پیٹرن اور رویہ دیکھا ہے کہ میڈیا کا بھی زبان بند کرو, پارلیمان کو تالا لگاؤ, جو اپوزیشن ہے اس کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو اور پارلیمنٹ کو کسی ڈیبیٹ کے بغیر آرڈیننس پہ چلاؤ. ابھی الیکشن لا اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے آرڈیننس نکالا ہے.
یہ آرڈیننس کیوں نہیں نکالتے آٹے کی قیمت کم کرنے کا؟ یہ آرڈیننس کیوں نہیں نکالتے چینی کی قیمت کم کرنے کا؟ یہ آرڈیننس بجلی گیس دوائی کی قیمت کم کرنے کا کیوں نہیں نکالتے؟ یہ آرڈیننس وہ نکالتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے عوام کو عذاب میں 2.5-3 سال ہو گئے رکھا ہے، ان کو اب عوام ووٹ نہیں دے گی، ان کو اب الیکٹرک ووٹنگ مشین. آپ سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر عوامی شکایات سنیں گے، اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ جی وہ میں نے دیکھا ہے، وین گئی ہے ابھی 5, 10, 15 شہریوں کی جو وزیر اعظم ہاؤس کے سائڈ روم میں بٹھا دیے گئے ہیں، جو وزیر اعظم صاحب کی کالیں سنیں گے. کمرہ جو جہاں فون سسٹم لگایا گیا ہے وہاں بڑی مہارت سے، ساتھ ہی وہ وین کے 15 لوگ بٹھائے گئے ہیں جو عمران صاحب کی فون کال کے جواب دیں گے. اگر عمران صاحب کو فون کال اگر عوام سے بات کرنی ہے تو رمضان بازاروں میں اور بازار میں جا کر عوام سے بات کریں. تھینک یو.